اور بڑے عاجزانہ انداز میں دعوت دیتا ہوں کہ اگر ہمارے قیمتی مقصودات سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم إنا نحمدك ونستعينك اللهم لك الحمد كما أنت أهل وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل وفعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله ربنا من كل ذنب ونتوب إليه اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وقال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم أحدا يعتاد المساجد فاشهدوا بالإيمان فاشهدوا له بالإيمان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رواه الترمذي وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رواه البخاري۔ بہت خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہم اور آپ برکت والی رات میں، برکت والی جگہ میں، برکت والے کچھ قیمتی سبوتوں کی خوشی کے موقع پر ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نسبتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پاک پروردگار ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ جوڑتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑتا ہے، وہ بڑا نام والا ہو جاتا ہے۔ اوپر تو اس کا نام چمکنے والا ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ پاک نے دکھا دیا کہ دو کے نام بہت روشن ہیں۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بہت روشن اور ایک میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بہت روشن۔ جس برکت والی رات میں ہم اور آپ موجود ہیں، جمعہ کی قدردانی کرتے ہوئے بہت سارے حضرات ماشاءاللہ 100 مرتبہ تو درود پاک کا اہتمام کرتے ہی ہیں۔ کچھ اللہ کے بندے ایسا بھی اہتمام ہوتا ہے کہ بھئی جمعہ کی رات میں زیادہ سے زیادہ 3000 مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہیے، اور وہ درود پاک بھی چھوٹا موٹا نہیں بلکہ درود میں بھی درود ابراہیم کا اہتمام کرتے ہیں، جسے درود ابراہیم جو کہا جاتا ہے، جس کو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس درود ابراہیم پر غور کریں، ان دو کا نام زیادہ لیا گیا، ایک میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اٹھتے ہوئے ہی اللہ پاک نے دل میں ایک بات ڈال دی، اس وجہ سے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتلائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، اور میرے اور آپ کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عظیم الشان کتاب، جس عظیم الشان کتاب کے تذکرے جو ہے حضرت کے ہاتھ زبانی قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، اور ہمارے جو ہے دو تین ساتھیوں نے آ کر اشعار کی شکل کے اندر قرآن مجید کا مقام و مرتبہ بیان کیا، تو ظاہری بات ہے ابراہیم علیہ السلام کا نام اللہ نے بہت ہی ممتاز رکھا، اور میرے اور آپ کے آقا ان کا نام بھی بہت ممتاز رکھا۔ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک دو کو تھوڑی بھیجا تھا اپنے پیغامبر بنا کے تو 1,24,000 کو بھیجا تھا، جیسا کہ حضرت ابو ذر کی روایت سے یہ چیز ثابت ہے 1,24,000، لیکن 1,24,000 میں سب سے زیادہ نمایاں حضرت ابراہیم اور حضرت جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ ہے، جس اللہ کے گھر کو مسجد حرام کہا جاتا ہے، جس مسجد حرام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور اسی کے پیچھے یعنی اسی سمت میں اور آپ رک کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، پورے خلوص کے ساتھ بنایا تھا۔ اس مقام کو بنانے میں ذرا برابر بھی، کہیں پر بھی رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی نمائش اور کوئی عجب نہیں تھا، بلکہ پورے خلوص کے ساتھ اس کی گواہی میں اس لیے پورے 100% اس کے ساتھ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا، أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ، قدم صدق عند ربهم۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کے قدم کے نشانات کو بالکل محفوظ رکھا۔ اتنے سال 5,000 سال کا زمانہ بتایا جاتا ہے، 5,000 سال سے حضرت کے قدم جس پتھر پر آپ نے جو ہے کھڑے ہو کر اللہ کا گھر بنایا تھا، اس پتھر پر آپ کے نشانات قدم موجود ہے۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اخلاص در اخلاص والی کیفیت کے ساتھ انہوں نے اللہ کا گھر بنایا تھا، اور میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اخلاص کے ساتھ اور پورے تمام آداب کے ساتھ اللہ کے کلام کو تمام تر اس کی روحانی طاقتوں کے باوجود اپنے سینے میں لیا، امت کے سامنے پیش کیا، اور قرآن مجید کے جتنے حقوق تھے، الفاظ سمجھانا، معانی سمجھانا، اس کی روشنی کے اندر جو ہے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، تمام حقوق کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پورے اخلاص کے ساتھ میرے اور آپ کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید امت کو پیش کیا ہے۔ آپ پوری سیرت نبویہ کے کسی بھی ایک حصے پر آ کر مجھے یہ کہیے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول، اس عمل اور میرے آقا کے اس حالت میں ذرا کچھ بڑے پنے کی کوئی بو نظر آتی ہے؟ ارے بالکل نہیں ہے۔ ارے فاتحہ شان کے ساتھ میرے آقا اگر چاہتے تو داخل ہو سکتے تھے، اللہ کے در میں بھی فاتحہ شان کے ساتھ داخل ہو سکتے تھے، بلد امین میں بھی داخل ہو سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام مکے میں فتح پا کر مکے کے اندر جب مرزان سے میرے آقا کا قافلہ نکلا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جس اونٹنی پر سوار ہیں میرے آقا، اس اونٹنی پہ سوار اس حالت میں کہ تھوڑی کو نیچے کو جھکا دیا، کجاوے کی لکڑی کے ساتھ تھوڑی لگ رہی ہے، زبان پہ جہاں سورہ فتح کی تلاوت ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، وہیں پر میرے بھائیوں اپنے کمال کی طرف نہیں، اللہ کی کمال کی طرف امت کو رہتی دنیا تک امت جو آئے گی ان تمام امت کو متوجہ کیا، شیخ الحدیث کو بھی متوجہ کیا، مفتی اعظم کو متوجہ کیا، وقت کا قطب اور غوث ہے اسے بھی متوجہ کیا، امیر ہے تو تجھے بھی کہا، اور اگر میدان کارزار کا غازی ہے اسے بھی متوجہ کیا۔ یہ طاقت تیری تھوڑی تھی، یہ ساری صلاحیت تو بنانے والے نے تجھے دی
کی ہے، تم کو بھی خدا نے بنایا، تم سے جو کام ہوا وہ بھی اللہ نے کروایا، تیری میری کوئی حیثیت نہیں ہے، منت منے کے خدمت سلطانی، منت شناس حضور کہ وہ بخدمت بداش ہے، یہ دن مت مار کہ بادشاہ کی خدمت کرتا ہوں، یہ سمجھ کہ بادشاہ نے تجھے مجھے چن لیا، اپنی خدمت پہ تجھے رکھ لیا۔ اللہ کے نبی کی زبان پر ایک ترانہ ہے، وہ ترانہ بڑا عجیب، لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ حزم الاحزاب وحدہ، بلکہ اس سے پہلے لا الہ الا اللہ وحدہ وصدق وحدہ نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ یہ بول دینا میرے تمہارے لیے، کہہ لینا سن لینا آسان ہے، جو آدمی پورا منظر سامنے رکھتا ہے فتح مکہ کا اور مکی زندگی کے مجاہدات کا اور مدنی زندگی کے بھی مجاہدات کے تین قبیلوں سے پالا پڑ رہا تھا، یہودی کمپنی جس کی جو ہے وہ سب باپ تھے، اور ان باپ کے سپوریے آج کل ہے جو اسرائیل کے اندر کودتے اور ناچتے نظر ہے، یہ ان کے باپ تھے۔ یہ تین قبیلے، یہود بنی قینقاع، یہود بنی قریظہ اور یہود بنی نذیر، یہ تینوں قبیلوں کی ہر طرح کی مخالفت، اور ساتھ میں دوسرے مارے آستین بھی تھے جن کو کہا جاتا ہے منافقین، اور خزرج جن کا مجموعہ انصار کہلاتا ہے، اس انصار کے کچھ بگڑے ہوئے افراد تو منافق بنے، ان منافقوں کی ہر طرح کی بدماشی، ان یہودیوں کی ہر طرح کی غلاظت، ہر طرح کی دسیسہ کاری کے باوجود جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہر حکم کو قول سے بھی پہنچایا، عمل سے بھی پہنچایا، محنتیں کی ہے بڑی عجیب و غریب، لیکن کیا مجال کہ اتنا بڑا مجاہدہ کرنے کے بعد میدان فتح کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں، رائے کے دانے کے برابر زبان سے، عمل سے، حال سے کہیں پر بھی بڑے پنے کی بو آتی ہے، بڑے پنے کی بو آتی ہے۔ ارے علماء نے یہاں تک کی بات لکھی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10,000 کا مجمع لے کر گئے، مرو زہرا مدینہ منورہ سے مکے کو آتے ہوئے 8 منزلوں میں کی آخر منزل ہے، اس آخر منزل پر آقا نے مکے میں انٹر ہونے کے لیے جو الگ الگ جگہ سے داخل ہونا تھا، انٹر ہونے کے لیے دستے بنائے، بڑے بڑے دستے بنائے، ایک دستے کا ذمہ دار ساڑو بھائی کو بنایا حنظل، حضرت زبیر، بلکہ فتح مکہ کا جھنڈا انہوں نے مقام حجون میں جا کر انہوں نے گاڑا، یہ زبیر کو دیا، خالد بن ولید کو مقام جمجمہ سے آپ نے داخل کروایا، بڑے بڑے ان حضرات کو دستے دیے، لیکن میرے آقا اقل القطاع یعنی جتنے بھی جماعتیں تھیں ان میں چند افراد پر مشتمل چھوٹی سی ٹولی لے کر میرے آقا اونٹنی پر بیٹھے، چاہتے تھے تو خالد بن ولید کے گھوڑے تھے، میرے آقا کسی گھوڑے کو آپ لے سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے گھوڑا نہیں لیا، اس لیے کہ میرا تمہارا سب کام اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا گن وہ ہے تواضع، وہ ہے انکساری، وہ ہے عاجزی۔ میرے بھائیوں، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں شان کے ساتھ داخل ہو سکتے تھے، لیکن اللہ کی بڑائی۔ بہرحال میں ایک بات بتانا چاہ رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا نام نمایا، حضرت جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نمایا، ایک کا تعلق قرآن سے اور ایک کا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ کے گھر کے خادم ہوتے ہیں بڑا اونچا مقام رہتا ہے، اس لیے جب مجھے کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ مسجد کے متولی صاحب ہیں، مسجد کے متولی نہ مسجد کے ٹرسٹی صاحب ہوتے ہیں، میں نے کہا بھائی یہ تو وراثت جو ہے نا وراثت ابراہیمی ہے، اور اس کے اوپر بڑے بڑے وعدے ہیں۔ سمرہ بن جندب کی ایک روایت ہے جس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا گیا، کہاں دیکھا گیا؟ عرش الہی کے جب دیکھا گیا، سمرہ بن جندب کی روایت کے اعتبار سے عالم ارواح میں دیکھا گیا، سب بچوں کو سنبھال رہے ہیں،
مسلمانوں کی جو نابالغ اولاد مر جاتی ہے، نابالغ مر جاتی ہے، سب کی نگرانی کون کرتے ہیں وہاں پر؟ سب کی نگرانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں۔ تو یہ وراثت ابراہیمی کی، ابراہیمی وراثت ہے، اس میں اشارہ ہے، اشارہ جیسے ابراہیم وہاں پر بیٹھ کر وہ بچوں کی نگرانی کرتے ہیں، اے وراثت ابراہیمی پہ رہنے والے، یہ ماتحت تیرے جتنے مسلیان ہیں، اس کی تجھے نگرانی نے تربیت، اس کو نیچے سے اوپر پہنچانے کے لیے تجھے ہر طرح کے جتن کرنے پڑیں گے۔ بہرحال تو میرے سامنے تو اس وقت یہ دونوں عنوان بڑے عنوان ہیں، یہ بڑے عنوان پہ بولنے کے لیے تو بڑا وقت بھی چاہیے۔ میں ایسا تو نہیں کروں گا جیسا کہ ایک صاحب جو تھے وہ ہمارے تعلق والے تھے، علماء بیٹھے کے ان کے لطیفے بھی سنا دیں گے انشاءاللہ۔ ایک 15ویں شعبان میں ایک جگہ ان کا بیان تھا، 1.25 گھنٹے تک بولتے رہے، اس کے بعد کہنے لگے جی ہاں یہ تمہید ہوئی، اب اصل جو بات کہنا ہے وہ اب میں شروع کر رہا ہوں۔ تو ظاہر کی بات ہے کہ مسجد کا متولی، امام اور مؤذن، یہ 3 کے سوا سبھی ماشاءاللہ جو ہے روانہ ہو چکے۔ یہ میں اس وقت نہیں، میں بھی اللہ سے دعا کر کے بیٹھا ہوں کہ اللہ جب اتنی لمبی مسافت کے طے کرنے کے بعد یہاں پر آپ پہنچنے کی سعادت عطا فرمائے، اس وقت کام کی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پہنچے کہ اللہ مجھے ایسی کچھ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، پہلی بات تو میں آپ لوگوں کو عنوان میں نے جو اپنے دماغ میں سوچا تھا اس کو جو ہے وقت کی نزاکت کے پیش نظر آگے پیچھے کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو 3 باتیں میں بتانا چاہتا ہوں مسجد سے متعلق، اور طلبا کو بھی 2 باتیں میں بتلانا چاہتا ہوں مسجد سے متعلق، یہ بتلانا چاہتا ہوں ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو دونوں حضرات کو تمہیداً ایک بات کی بتلاؤں کہ میرے بھائیوں دیکھو، حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے، ایک صاحب کو دیکھا کہ بازار میں دعا مانگ رہا، اے اللہ چند لوگوں میں شامل کر لے، چند لوگوں میں شامل کر لے، چند لوگوں میں شامل کر لے۔ حضرت نے دیکھا یار یہ دعا کرا چند میں شامل، چند میں شامل، تو پوچھا بھائی یہ دعا پہلے تو بتلا تو نے سیکھی کسی بڑے سے سیکھی؟ کہاں سے سیکھی؟ بات سب سے بڑے سے سیکھی۔ کیا مطلب ہے؟ کیا قرآن مجید سے سیکھی ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے شکر کرنے والے کو قلیل من عبادی الشکور فرمایا، میرے شکر گزار بندے تو بہت تھوڑے ہیں، شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ تو قلیل کو وہ چند سے تعبیر، چند یعنی گڑکری کے ٹھن، یعنی قلیل من عبادی الشکور۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں اے اللہ جنہوں نے بنایا جن کو نماز پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے اور اتنی اچھی مسجد میں اللہ پاک جو ہے اب سجدے ادا کروائیں گے، سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ بہت اچھا، آپ نے جو ہے آپ نے اپنا گھر ہمیں عطا فرمایا۔ چند دن پہلے ایک مولوی صاحب سے بات ہو رہی تھی کسی اور ملک میں، کہنے لگے کہ حضرت ابھی تو بہت دن ہو چکے بات نہیں کر پایا آپ سے، تو مہینہ ہو چکے بات نہیں کر پایا، اس لیے کہ مکان کے جھمیلے میں لگا تھا۔ میں نے کہا میں بھی مکان کے جھمیلے میں لگا تھا، لیکن دیکھو میں نے بھی یہ نیت کی، تم بھی یہ نیت کر لو۔ میں نے یہ نیت کی کہ اللہ یہ تھوڑا فراغت والا، راحت والا مکان تھوڑا سا بن جائے تو اللہ میں اچھے اطمینان کے ساتھ تیری نماز پڑھوں گا، کہ اللہ اچھے اطمینان کے ساتھ میں تیرے کلام کی تلاوت کروں گا۔ میں نے کہا کہ اچھی میں نے نیت کی تھی، آپ بھی اگر چاہے تو یہ نیت کر لیں، اللہ پاک جو ہے اسے قبول فرمائیں۔ تو ہم لوگ بھی یہ تو اتنی اچھی ہے اللہ پاک نے مسجد بنا دی، اور مجھے حضرت مولانا یحییٰ صاحب کا یہ جملہ جیسے ہی بیٹھا تو میں نے کہا یہ تمہارا یہ جملہ مجھے بہت پسند آیا۔ ہر انسان کو اپنا گھر جب بن جاتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، اور یہ کہتا ہے اسے بھی بلاؤں، اسے بھی بلاؤں، اسے بھی بلاؤں، تو انسان خوشی کے مارے پھولا بھی سماتا۔ کیا اللہ تعالیٰ بھی اپنے گھر کی اتنے عمدہ جس میں بتائی یہ کہ ریاکاری نہیں، اچھے بن جانے پر، اچھی نیتوں کے ساتھ بن جانے پر کیا اللہ خوش نہیں ہوتے ہوں گے؟ اللہ ضرور خوش ہوتے ہوں گے۔ اس موقع سے میں آپ لوگوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آرابی کی دعا جو تھی حضرت عمر فاروق نے جو سنی، چند لوگوں میں شامل کر لے، چند لوگوں میں شامل، تو اس کا مطلب ہے شکر گزار، اور شکر جہاں دور کھانا نماز پڑھنا یہ شکر ہے، وہیں پر اس کے حقوق کو جو آگے چل کر پیش کرنے جا رہا ہوں
اس کو ادا کرنا یہ در حقیقت اس کی شکر گزاری سب کریں گے انشاءاللہ تو حقوق کو ادا کرنے کی فکر اللہ پاک ہم لوگوں کو استقامت عطا فرمائے لیکن ایک بات ضرور میرے بھائی سمجھے ایک بات ضرور میں نے دیکھا بہت سارے موقع پر ابتدائی موقع کے اوپر آنا جانا رہتا ہے وہاں پہ ڈھول ڈھماکے ایسے ہوتے ہیں کہ وہیں پر ایسا لگتا ہے کہ گیا سب ہوا منصورہ یعنی سب نے پیسے دیے محنتیں کی سب کیا یہ سب ایک ہی جھٹکے کے اندر سب ختم اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہے تیرے میرے مکھرے کو نہیں دیکھتے وہ اندر کے دل کو دیکھتے ہیں اس صاحب نے اتنے دیے اس نے اتنے دیے اس نے اتنے دیے اس نے اتنے دیے یہ سب کچھ ہوتا ہے میں نے یہاں پر یہ چیز نہیں دیکھی مجھے بڑی خوشی ہوئی رہ گئی یہ بات کہ حضرت والا نے جو ایک فہرست بیان کی کہ بھائی یہ نمایاں تو اس وقت بھی ذرا مجھے دل میں لگا کہ بھائی کہیں اس کا ثبوت حدیث میں ہے تو پھر سمجھ میں آیا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان نے جو اپنی قربانی پیش کی تو اس طرح سے میرے آقا نے جو ہے اچھالا اور اچھالنے کے بعد یہ فرمایا عثمان اب کے بعد کچھ نہ کرے تو چلے مجھے بھی یہ لگا کہ نہیں دوسرے حضرات کے جذبات کو بڑھانے کے لیے کبھی کبھی اس کا اظہار ہو بھی جاوے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ دینے والا تو نہیں کرتا بلکہ شکر گزاری کے طور پر منتظمین اس طرح سے کرتے ہیں لیکن میرے بھائیوں یہ یاد رکھیں مجھے بھی یاد رکھنا چاہیے آپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے ایمان والا اپنے اجر کو ضائع نہیں کرتا ایمان والا اپنے اجر کو ضائع نہیں کرتا قرآن مجید کے ارتداد والی آیات کو آپ اٹھا کر دیکھیں ارتداد لوگ جو مرتد ہو جاتے ہیں اکثر جگہ پہ قرآن نے کہا یحبط اعمالهم یہی کہا ہے وارتد فاحبط اعمالهم جو جب مرتد ہو جاتا ہے اس کے اعمال صاف جی سورہ محمد کا آغاز ہے اللہ فرماتا ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم الذین کفروا وصدوا جنہوں نے کفر کیا راہ خدا میں لوگوں کو داخل ہونے سے جنہوں نے روکا انہوں نے اپنے اعمال برباد کیے اس کے مقابلے میں ایمان والے کا تذکرہ کیا فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لاتے ہیں اچھے اعمال کرتے ہیں وآمنوا بما نزل علی محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا جانے والا قرآن اس پر ایمان رکھتے ہیں وآمنوا بما نزل علی محمد والحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم اللہ ان کے گناہ مٹاتے ہیں وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ اور اللہ ان کا حال ٹھیک ٹھاک رکھتے ہیں اور حال ٹھیک ٹھاک رکھنے کا مطلب اعمال محفوظ میرے بھائیوں ہمیشہ اپنے عمل کو محفوظ رکھنے کی تو جو ہے ہم لوگوں کو فکر کرنی چاہیے گلی جلالین کے سبب پر کسی مناسبت سے ایک بات بھی کی گناہ یوں تو اجر نوتیا اجر مرتين 22 تاریخ کی آیت اس میں گفتگو کر رہا تھا اجر پر بات آئی تو میں بات کر رہا تھا اس میں ایک بات آئی میں نے کہا بھائی یہ اجر کو تو سنبھالنا بہت ضروری ہے دیکھو روزہ جتنے عمل کرتے نماز پڑھتے روزہ زکوٰۃ حج تلاوت تسبیح ہزاروں نے کیا ہے ان میں روزے کے بارے میں یوں کہا جاتا ان سب کہ میں روزے کا بدلہ میں دوں گا باقی کا اللہ میاں کہا کہ میں دوسرے سے دلوا دوں کیوں تو علماء لکھا ہے شیخ علی فضائل میں لکھا ہے اس لیے کہ اس میں ریاکاری کی بو ہے نا ریاکاری کے جیسے دھماکے اس میں نظر نہیں آتے اس لیے کہ اس نے کھایا کی نہیں پیا کی نہیں یہ تو کون دیکھے گا ہاں کوئی ایسا کمینہ ہو کہ وہ اس کا منہ سونگ ہے تو شاید پتہ چل جائے اس کو بات سمجھ میں آ رہی ورنہ جب عام قتل یہ جو ہے کسی کو روزہ رکھا کہ نہیں رکھا یہ پتہ نہیں چلتا اس میں اخلاص بہت ہوتا ہے اس لیے اللہ نے کہہ دیا میں روزے کا بدلہ تم میں لیکن پھر بھی دیکھو میں نے طلبہ سے کہا میں نے کہا پھر بھی دیکھو کہ روزہ چھوڑنے کے بعد دعا کیا پڑھوائی جاتی ہے روزہ چھوڑنے کے بعد دعا کیا پڑھوائی جاتی ہے روزہ جب چھوڑ دے تو دعا یہ پڑھوائی جاتی ہے کہ ذهب الظما وابتلت العروق اے اللہ بہت بھوکا تھا پانی پینے کی اجازت دے دی کولڈ ڈرنک کی اجازت دے دی پیاس مٹی جو وہ اندر گڑگڑ جو ہو رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا انبیاء میں جیت کر ہو گئی وابتلت العروق لیکن تیسرا جملہ جو کہا ہے فثبت الاجر انشاءاللہ اللہ میں امید رکھتا ہوں میرا ثواب بھی آپ باقی رکھیں گے میرا ثواب بھی آپ باقی رکھیں گے
ثبت الاجر انشاءاللہ، ثبت الاجر انشاءاللہ۔ کوئی روزے نے کس طرح کا کہا؟ میں نے کہا ہاں بھائی اس میں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے، اس میں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ تو پھر طلبا کو آپ نے مثال ڈال دی، تو میں نے طلبا کے سامنے اس کی مثال پیش کر دی، وہ ثبت الاجر انشاءاللہ۔ میں نے کہا اپنے عمل کو باقی رکھنے کے لیے کرتے ہوئے بھی اخلاص، کرتے ہوئے بھی اخلاص، اور کر لینے کے بعد بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہاں یہ نفس بہت اچھالا مارتا ہے، نفس امارۃ بالسوء، اچھالا مارتا پھڑکا۔ کب میں بتلا دوں میں نے اتنا حج کیا، کب میں بتلا دوں کہ حج میں اتنے طواف کیے، کب میں بتلا دوں کہ میں نے اتنے پیسے دیے، پھڑکا مارتا ہے تو کہیں نہ کہیں ٹھوک بیٹھتا ہے، نہ گاڑی ٹکرا جاتی ہے نہ صاف ہو جائے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو میں نے مثال پیش کی، میں کہا دیکھو روزہ جو ہے فرض روزے میں تو چلو ٹھیک ہے سبھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن فرض روزے کے بعد شوال کے 6 روزے جس کو ششا عید کے روزے کہتے ہیں، معلوم یہاں کیا تعبیر ہے، ششا عید کے روزے، تو اب وہ 6 دن کے روزے رکھ لیے تو بعض مرتبہ جب کنٹرول باہر ہو جاتا ہے تو پھر یہ روزہ رکھنے والا اپنے ساتھی کے ساتھ ملتا ہے، کیسے ہو؟ ارے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے الحمدللہ، ہاں اللہ پاک نے رمضان کے بعد تو بہت سمجھے کہ نہیں بہت سب کام بالکل اپنے نارمل ہو گئے۔ رمضان میں تو روزے کا پتہ بھی نہیں چلا تھا، بالکل رمضان میں پتہ نہیں چلا تھا، نہیں یہ 4 روزے بھی جو رکھے تھے تو اس میں بھی پتہ نہیں چلا، لیکن آج 5 میں بہت زیادہ پتہ چل گیا۔ میرا یہ پتہ نہیں پھیرتی، یہ پتہ نہیں پھیرتی۔ مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ ششا عید کے روزے رکھے تھے کہ نہیں؟ میرے بھائیوں اسی لیے قرآن مجید نے اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ قد افلح من زکا، کامیاب ہے وہ جو اسے نفس کو برابر رگڑے، برباد ہے وہ انسان جو اس نفس میں دب جاتا ہے۔ بہرحال تو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ بنانے والے، پیسے دینے والے سبھی حضرات میں نیتوں پہ حملہ نہیں کرتا، لیکن ہر ایک کو اپنے اپنے اعتبار سے یہ ہدایات ہے قرآن کی، اس وجہ سے مجھے اور آپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں 3 باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائیوں مسجد کی تعظیم کرو، مسجد کی تعظیم اس لیے کہ یہ اسلام کا سمبول ہے نا، جو اسلام کا سمبول ہے، جو اسلام کے سمبول کی قدردانی کرتا ہے، اللہ نے پاک فرما دیا کہ یہ ہے متقی اور کھڑا متقی، کھڑا متقی۔ اللہ رب العزت فرماتے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے دین کی علامات کی تعظیم کرتا ہے، یہ تعظیم کرنے والا در حقیقت پکے درجے کا تقوی، پکے درجے کا یہ تقوی ہے۔ اور بھائی تقوی ہی پہ تو سارا مسئلہ ہے، لہذا اللہ کے گھر کی تعظیم۔ اب آپ سوال کرو گے سب پکے اللہ کے گھر کی تعظیم کیسے؟ تو عمل جس میں عام مطلب لوگ غفلت برتتے ہیں، عام مطلب لوگ غفلت برتتے ہیں، لیکن نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب کریں گے اس عمل پر، سب کرو گے انشاءاللہ۔ پہلی بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے گھر میں جب آؤ میرے بھائیو، اللہ کے گھر پہ جب آؤ تو پہنچنے کے بعد تحیت المسجد کا اہتمام کرو۔ میں ایک روایت دیکھ رہا تھا تو پہلے سمجھ رہا تھا کہ وہ حضرت ابو ذر غفاری کی وہ حدیث ہے، لیکن پھر بعد میں چل کر جب میں نے بھی ایک اور کتاب دیکھی تو اس کے اندر یہ پتہ چلا کہ وہ تھے بہت صحابی حضرت ابو قتادہ نے، ان کے متعلق یہ بات ہے۔ حضرت ابو قتادہ یہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں مسجد کے اندر پہنچا، دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس لگی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں سیدھے مسجد میں میرے آقا کی مجلس میں جا کر بیٹھا۔ میرے آقا نے فرمایا ارے نماز نہیں پڑھی ماں بنا کر تو سب رکعت ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے سے کون سی چیز رکاوٹ تھی؟ فرما اللہ کے رسول آپ تشریف فرما تھے، لوگ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہاں میں بیٹھ گیا۔ فرمایا اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھو، اور لوگوں کو ہدایت دے دی اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس۔ میرے آقا نے خود یعنی اذا دخل احدکم المسجد، جو تم نے کہا مسجد میں داخل ہو گئے وہ 2 رکعت بیٹھنے سے پہلے پڑھے، اور اگر بیٹھ گیا تو تھوڑا سا وقفہ ہوا ہو تو اٹھ جا اور اٹھ کر پڑھ۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہدایت دی۔
بلکہ میں راستے میں ایک حدیث کے اوپر غور کر رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑی تڑپ کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے. بڑی تڑپ کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے. فتح مکہ کا قصہ میں نے آپ کو بتایا ہے. تو فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام خانہ کعبہ میں داخل ہوئے. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے خانہ کعبہ کے متولی صاحب کا نام تھا عثمان بن طلحہ الحجری، جن کے متعلق قرآن مجید کی آیت ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. تو یہ میرے آقا نے ہجرت سے پہلے ان سے چابی مانگی. میں چابی دو نے، مجھے اللہ کے گھر میں داخل ہونا ہے. فرمایا بالکل، میں پاور اٹھ گیا تھا. میرے آقا نے فرمایا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. بہرحال فتح مکہ میں تھا. آقا کا سارا زندگی یہ تھا، اس وجہ سے چابی منگوائی، انہوں نے پیش کر دی، اندر کو داخل ہوئے. اس طرح سے کیا ہوا کیا نہیں پوری تفصیل ہے، لیکن یہ بات طے ہے عبداللہ ابن عمر کو جو اس وقت وہاں پر نہیں تھے، کسی نے آ کر بتلایا، ارے تجھے معلوم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام بیت اللہ میں داخل ہوئے. اچھا، فوراً دوڑے. لیکن اتنے میں تو میرے آقا اندر مسجد حرام میں داخل ہو کر باہر تشریف لا چکے تھے. تو فرمایا میں پہنچا نہیں، باہر نکلے، البتہ دروازے پر کھڑے تو حضرت بلال. میں نے بلال سے کہا ہے اصلہ کہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی؟ فرمایا جی ہاں. کتنی پڑھی؟ فرمایا 2 رکعت نماز. 2 رکعت نماز پر سب کا اتفاق، یہ 2 رکعت نماز پڑھی. میں نے اس پہ غور کیا، یہ کون سی نماز تھی؟ سمجھے؟ میں نے تشریح میں نہیں جا کے کسی شرح کی مراجعات تو بھی دیکھی ہے، راستے میں یہ بات دماغ میں آئی تو اس وقت یہ اللہ کے گھر میں داخل ہو کر میرے آقا نے سب سے پہلے یہ جو 2 رکعت نماز پڑھی، یہ تحیۃ المسجد پڑھی. اللہ کی اس لیے میرے بھائیوں میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ تحیۃ المسجد کا اہتمام کرو. جو اللہ کے گھر کا لحاظ کرے یہ نشانی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی قدر ہے، اور جو اللہ کی قدر کرے یہ ایمان والا ہونے کی علامت ہے. اس لیے کہ بے ایمانوں کے بارے میں قرآن مجید 24 پارے میں کہا اگر ان یہودیوں کو کیا ہوا، وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی جیسی تعظیم کرنی چاہیے، یہ تعظیم نہیں کرتے. اور ہم لوگ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے گھر کی تعظیم کریں تو یہ در حقیقت اللہ کی تعظیم تحیۃ المسجد. اور ہمارے علماء نے تو کتنا اہتمام کیا. شامی میں جو لکھا ہے، کیا لکھا؟ اگر آپ مسجد میں پہنچے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع نہیں تو مجھے اور آپ کو کیا پڑھنا چاہیے؟ مجھے اور آپ کو 34واں کلمہ پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اب ظاہر بات ہم داخل ہوئے اثر مغرب کے بیچ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحیۃ المسجد تم نے پڑھی؟ نہیں پڑھی ہوتے، نہیں پڑھی، لیکن ہاں حکم بھی پڑھی ہے. جس کو شریعت نے تحیۃ المسجد پڑھنے کے برابر قرار دیا وہ وظیفہ میں پڑھا. اس لیے میری عادت ہے جب مسجد میں جاتا ہوں تو یہ 3 دعا دھڑا دھڑ پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ بسم اللہ الاعتکاف اللهم افتح لي ابواب رحمتك اعوذ بالله العظیم وبوجه الله الكریم السلطان القدیم من الشیطان الرجیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. فجر کی 2 رکعت سنت تو گھر پہ یا کہیں پہ پڑھنی پڑتی ہے. تو اب ظاہر بات ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنت کے بعد تو پھر آپ 2 رکعت فرض سے پہلے کچھ پڑھ نہیں سکتے. ادھر مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو کیا پڑھیں گے؟ تحیۃ المسجد. میرے بھائیوں اس کا اہتمام کرو گے انشاءاللہ. نمبر 1 اسی تعظیم میں یہ بات داخل ہے. مسجد میں کبھی کچرا نظر آوے نے میرے بھائیوں، کبھی مسجد میں کوئی دن کا پڑا نظر آوے نے، اس کو اپنی سعادت سمجھ کر، اسے اپنی سعادت سمجھ کر کہ میرے مولا کے گھر کا مجھے خدمت کرنے کا چانس ملا، اس دن کے کو اٹھا دو. 55 سال تک بخاری شریف پڑھانے والا انسان حضرت مولانا محمد اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہمارے علی پور کے قریب مانک پور وہاں کا ایک آدمی آ کر مجھے کہنے لگا کہ ایک مرتبہ راندیر کی حجیرہ مسجد کے اندر مجھے حضرت نے کہا آج کی رات یہاں ٹھہر جاؤ، میں بھی رات شب گزاری یہاں کرنے والا ہوں، اور مفتی صاحب بھی یعنی حضرت سید مفتی عبدالرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ
وہ بھی یہیں پر آج جو شب بیداری کرنے والے ہیں، چنانچہ عشاء کی نماز کے بعد دونوں بزرگ جلدی سے سو جاتے ہیں، لیکن حضرت مولانا اجمیری صاحب رات کو تھوڑے پہلے حضرت سے پہلے تہجد میں دونوں اٹھے، لیکن حضرت مولانا اجمیری پہلے اٹھے، جا کر استنجا وغیرہ سے فارغ ہوئے اور پھر اپنی جانب جب تو جب اٹھے وضو کر کے آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، نے وہاں اپنی جانب کی لائٹ جلائی اور اپنے حصے میں جو بھی تنکا تھا وہ اٹھا کر جیب میں ڈالا، پورا وہاں سے لے کر وہاں تک، یہاں سے لے کے وہاں تک اپنی جانب کا۔ حضرت سوئے ہوئے حضرت مفتی صاحب، اب حضرت پھر دوبارہ نماز میں لگے، تھوڑی دیر میں حضرت مفتی صاحب بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، مفتی صاحب ادھر کو گئے تو جلدی سے مفتی صاحب کو پتہ نہ چلے تو حضرت نے اپنی 2 رکعت نماز مکمل کر کے ادھر کو توجہ دی اور ادھر کی بتی جلا کر ادھر کا جتنا کچرا تھا وہ لیا، لے کر اپنے جیب میں ڈالا۔ میرے بھائیو، یہی ہے اللہ والوں کے ساتھ رہنے کا فائدہ۔ اس بندے خدا نے یہ بات اپنے آنکھوں سے دیکھی اور آج سے کئی سالوں پہلے اس بندے خدا نے مجھے یہ بات پہنچائی اور میں نے معلوم ہے کتنی مجالس کے اندر یہ بات کہہ ڈالی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ 55 سال تک بخاری شریف پڑھانے والا انسان، وہ انسان کہ حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری نور اللہ مرقدہ کا ملفوظ کسی نے مجھے سنایا، وہ ہم تو بخاری کتاب کھول کے پڑھاتے ہیں اور یہ اپنے عمل کے ذریعے سے بخاری شریف پڑھاتے ہیں۔ اتنا بڑا انسان، تب جا کر اللہ نے 55 سال تک بخاری شریف پڑھانے کا ان کو چانس دیا تھا، تو یہ پہلا موقع ہوا، یہ پہلی بات ہوئی۔ میرے بھائیو، مسجد کی گائے کی فکر کریں، ہم لوگ مسجد کی فکر کریں، اس بات کی ہم مسجد کی بہت تعظیم کریں، سب کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو عمل، اس کے علاوہ 2 چیز اور بھی ہے، مجھے جو وقت دیا گیا اس اعتبار سے مجھے مجبوراً ختم بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ البتہ جو ایک تیسری بات جو مجھے پیش کرنی تھی، اسے بہت سارے جزئیے تھے، ان میں ایک بات میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ میرے پاس یہ کتاب ہے، اب بھی میں نے یہیں بیٹھ کر وہ حدیث میں نے دیکھی اور وہ حدیث طبرانی کی یا مسند احمد کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جو انسان مسجد میں داخل ہو، جو انسان مسجد میں داخل ہو، داخل اس لیے ہو، اس ارادے کے ساتھ ہو مسجد میں داخل ہونا تاکہ وہ خود کچھ سیکھے یا دوسرے کو سکھائے۔ اس کا ثواب کتنا بڑا ذرا بتاؤ مجھے، اس کا ثواب کتنا بڑا؟ میں اپنے دوسری چیزوں کے بیپاری بنو، ہوٹل کے تبیلے کے اس کے بیپاری بنو، یہ بیپار سب سے اچھا، باقی سارے بیپاری ہیں وہ تو قدرے ضرور کرتے ہیں، یہ بیپار سب سے اچھا۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم، میں تمہیں بتاؤں ایک ایسا بزنس جس کے ذریعے سے میرا تمہارا چھٹکارا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، لکھا ہے، میں نے یہ بھی سب بھی دیکھی ہے، اور وہ یہ کہ میرے آقا نے فرمایا جو مسجد میں اس ارادے کے ساتھ داخل ہو، جوانو سنو، مسجد میں داخل اس لیے نہ ہو کہ ہم تصویریں کھینچیں، تصویریں کھینچیں۔ ہمارے 2-3 بھائیوں کو میں دیکھ رہا تھا پیچھے موبائل، انہوں نے سڑکایا، شاید کسی نے بتایا کہ ہوگا یہ مولوی تھوڑا بھڑا مولوی ہے لہٰذا اس کا فوٹو مت کھینچ رہا، لیکن پھر بھی وہاں سے کہیں سے کھینچ رہے تھے۔ ایسے حضرات سے میں یہ کہتا ہوں خدا جو ہے نا اس موبائل سے اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ میرے بھائیوں، مسجد میں تصویر تو حرام ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی کو کتنی طرف تھی، اللہ کے گھر میں داخل ہونے کی بہت طرف تھی، لیکن جیسے بیت اللہ کا دروازہ جو کھولا تو مسجد کی دیوار پر حضرت ابراہیم نے اسماعیل کا فوٹو انہوں نے چتر اس کا کیا تھا، میں نقشیہ جو ہے اس کی دوری کی، میرے آقا اندر کو انٹر نہیں ہوئے اور فوراً اسامہ سے کہا پیالے میں پانی بھر کے لاؤ، اسے بتاؤ۔ جب صاف کر دیا اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام داخل ہوئے۔ میرے بھائیوں، حدیث میں آتا ہے سب سے بڑا ڈینجر عذاب والا قیامت میں تصویر والا ہوگا، اس لیے تصویر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اشد الناس عذاب یوم القیامہ هم المصورون۔ مسجد میں آ کے باتیں سیکھو، دین کی باتیں سیکھو، اور ان علماء سے کہتا ہوں دین کی باتیں سکھاؤ، سمجھے؟ یہ کہہ کر اچھا اس کا ثواب کیا فرمایا؟ کل مجاہد فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جہاد کرنے والا۔ اور آج اپنے دین کی محنت، دین کا جہاد معلوم ہے اپنے کو، بلی اوپر سے کودے
نہ وہ برتن ٹکراوے نہ رات کا اندھیرا ہو تو بالکل اندر لحاظ پہ جو ہے وہ چھپکلی کی طرح اندر کو گھس جائیں گے. میں پھر صبح کر کے مولوی صاحب کو بلاؤں نا یہ رات کا آواز تک کے ٹکرا دی سمجھے بتی کھول کر اس کو دیکھنے کی بھی جو ہے ہمت نہیں ہو رہی ہے. یہ بزدلی ہے. اور میرا یہ جملہ سن لو یہ بزدلی عیاشی کی بنیاد پر ہے. میرا یہ جملہ سن لیا تشریح کا موقع رہیے. بزدلی عیاشی کی بنیاد پر بزدلی راحت طلبی کی بنیاد پر دیکھنا ہو تو قرآن کی آیت وَإِذَا أَمِرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا اس آیت کے ساتھ علماء کرام نے لکھا ہے. میرے بھائیو ایمان والا بزدلی ہوتا ہے. ایمان والا تو یہ کہ صاف اگر حملہ کرے تو ڈنڈا دکھائے اسے سمجھے. ایمان والا تو طاقت والا ہوتا ہے. اور جبن میرے آقا نے بزدلی سے پناہ مانگنے کو فرمایا. ہاں لہٰذا مسجد میں آوے تو ذرا کچھ سیکھے تو اس سیکھنے سکھانے کا ماحول بنائے. اس پر ثواب ہے. کل مجاہد فی سبیل اللہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے کے برابر. اب میں یہاں پر آ کر آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں مسجد میں بہت سارے کام ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ لیکن سیکھنے سکھانے کا ماحول نہیں ہوتا. سیکھنے سکھانے کا ماحول آپ لوگ ماشاءاللہ جاتے ہوں گے مدینہ منورہ. بطور خاص مدینہ منورہ کہہ رہا ہوں. مدینہ منورہ میں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں نماز ہوئی خاص طور پر فجر کی نماز نہ عصر کی نماز. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ پہ حلقہ 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 نمبر 1 2 3 4 میں وہ حلقہ حجاج اور زوار کے لیے ہوتا ہے جو وہاں پر زیارت کرنے کے لیے پہنچے. آؤ نہ اپنا قرآن مجید کچھ پڑھ کے سناؤ. جہاں غلطی ہو تو ہم سے سیکھو. میں سب کو کہتا ہوں وہاں بیٹھو نہ بیٹھنے کے بعد پڑھ کے سنانا چاہیے. اس لیے کہ یہ مسجد نبوی کا مدرسہ ہے. یہ صفہ والا مدرسہ ہے. یہ 1400 سال سے چلنے والا مدرسہ ہے. تو اللہ کے دربار میں ہے میرا تمہارا نام کس طور سے لکھا جائے گا کہ یہ بھی 14 صدی کے بعد اس مدرسے میں آدھے گھنٹے کے لیے اس نے داخلہ دیا تھا. اور اللہ پاک نے صاحب صبح کے لیے جو مقدر کیا امید تمہارے لیے انشاءاللہ مقدر کریں گے. تو اب ہماری مساجد کے اندر ہم لوگ فقط سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھو. فقط یہ سمجھتے ہیں کہ افطار کر لو. فقط یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا بیان کر لو. یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی تصوف کی کوئی اصلاحی باتیں ہو. میرے بھائیوں اس کے علاوہ مجھے آپ کو برے آداب سے کہتا ہوں بھائی معلوم نہیں کس کا کب ہوتا ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ بالوں کی سفیدی وجہ اکبر النذیر یہ ڈاکیا ہے. موت کا ڈاکیا ہے. موت کا ڈاکیا ہے. کیفیت ہونا چاہیے. آخر وقت میں مرنے کی تیاری میں کیفیت ہونی چاہیے. میں تو آج کے بوڑھوں کو کس طرح سے دیکھتا ہوں معلوم ہے. اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ جب علاقے سے گزرتے نماز پڑھ کے جب نکلتے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو ان کا محلے میں گھر بہت دور ہو گئے تو دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں. دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں. سب کے مکان ہاں یہ 200 سال پرانا یہ کس کے نام پر ہے. یہ 100 سال پرانا یہ کس کے نام پر ہے. وہ 100 کا نصب جو پیڑھی نامہ جوانیوں کو ساتھ میں لے کر سمجھاتے ہیں. ارے جوان کو کیا دنیا کی طرف سے تجھے دعوت دینے کی. جوان کو تو جاتے دنوں میں آخر کی فکر دلا کے جا. عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا. ان کے حجرے سے قرآن مجید کی آیت سننے میں آئی تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. کیا اچھا ہوتا کہ ہماری مسجد میں جہاں جوانوں کے لیے ان کے ضروری مسائل جس کو تعلیم بالغہ 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے کوئی روزانہ نہ ہو تو ہفتے میں 1 دن 2 دن اس طرح کا نظام ہوتا. سمجھے ماشاءاللہ کرنے والے کرتے ہیں. اگلے شو میں ایک پتہ صاحب آئے کرنے جو آنا وہاں سے لے کے وہاں تک معلوم کتنا حصہ بچتا ہے. فرمایا کہ ان تمام کالونیوں میں اتنے پڑھنے والے اسکول میں جانے والے ہائی اسکول میں جانے والے اتنے سارے نوجوان ہیں تو میں نے یہ طے کیا کہ ہفتے میں 1 دن یا ہفتے میں 2 دن اس طرح سے بتایا. اس کے اندر موٹی موٹی قرآن اور حدیث کی باتیں ان لوگوں کے سامنے رکھی جائے تاکہ دین کے ساتھ ان کی وابستگی رہے. میرے تمہارے بڑے بوڑھے جو دادا نانا کے درجے میں ان کی اس آخر وقت میں آخرت کی طرف کی کیفیت ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے کچھ اس طرح کی جو ہے کتابیں ان کو پڑھ کر سنانی جائے بہت ضروری ہے. اس پر کتنا بڑا ثواب ہے. اس پر یہ کہا جا رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل مجاہد جب میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ لگا میرا کتنا بڑا ثواب. یہ احساس ثواب ہے
یہ احساس ثواب ہے۔ کل میں نے ایک حدیث طلبا کو سنائی، میں نے کہا بھائی دیکھو یہ حدیث بڑی عجیب ہے، فتنے کے زمانے میں عبادت کرنا، فتنے کے زمانے میں عبادت کرنا، العبادت فی الحرج کالہجرۃ الیہ، مکہ معظمہ سے مدینہ پاک نبی کے زمانے میں لوگ ہجرت کر کے جاتے تھے، بہت بڑا ثواب، بہت بڑا ثواب۔ فتنے کے زمانے میں عبادت کرنا، اے لوگوں مکے سے مدینہ کی جانب میرے پاس ہجرت کر کے آنے کے برابر کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف متوجہ ہونے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ایسے بہت سارے اور کام بھی بتلانے تھے جو وقت کے حالات میں پیش نظر ہے، لیکن موقع نہیں، طلبا سے میں یہ کہوں گا اللہ نے آپ لوگوں کو بہت بڑی سعادت عطا فرمائی۔ قرآن مجید ہمیشہ جو آپ کے سینوں میں آپ نے لیا، اسے یاد کر لینے کے بعد یہ یاد رکھنے کی فکر کرنی چاہیے۔ تلاوت کے لیے یہ نہیں کہ تراویح میں اپنے پڑھیں گے، تراویح میں پڑھیں گے، کبھی جلسہ جلوس ہو مائک پہ آگے تبے پڑھیں گے، نہیں، قرآن مجید ویسے بھی پڑھنا چاہیے۔ اصل تو وہی ہے، اصل تو وہی ہے۔ اچھا قرآن مجید نماز میں کھڑے ہو کر پڑھو، اچھا کلام مجید گھر کے مستورات کو جا کے سناؤ، روزانہ کے 3 پارے کی تلاوت۔ آپ نے دیکھا فلسطین کے یہ سارے واقعات جب پیش آئے ہیں، ایک بچہ اپنا مکان کا کھنڈر ہو جاتا ہے، لیکن اس کھنڈر یعنی اس مکان کے ملبے پہ بیٹھ کر قرآن مجید کی آیت پڑھنا موقع کی مناسبت سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ۔ اتنا سا بچہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، میرے بھائی قرآن سے کیسا عشق لگاؤ۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ جہنم کی آگ حرام، ارے جہنم کی آگ کیا، بلکہ میں نے مکہ معظمہ میں ایک غائبت سے سنا، جنت المعلا کا ایک حصہ قطعۃ الصالحین، نیک لوگوں کے دفن ہونے کی جگہ، اور یہاں پر فقط حافظ ہی لوگوں کو سناتے ہیں، اس لیے کہ حافظ کا بدن زمین کے لیے حرام ہے، حافظ کا بدن زمین کے لیے حرام ہے۔ آپ کا بھی اتنا بڑا مقام ہے میرے بھائیو، سندے اللہ پاک مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن بلندی کا ذریعہ ہے، قرآن بلندی کا ذریعہ۔ جنت میں جو اپنے چودھری ہیں، سمجھے، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصۃ، وہیں پر ہے کہ اشراف اہل جنہ، جنت والوں کے سردار یہ قرآن والے، یہ جنت والوں کے سردار ہیں۔ بہرحال کہنے کو تو اور بھی بہت ساری چیز تھی، اور آپ لوگوں کو جاتے جاتے جو نصیحت کرنی ہے کہ قرآن کو یاد رکھنے کی فکر اور بار بار اس کی تلاوت، بار بار اس کی تلاوت۔ لیکن ایک چیز ضرور بتاؤں گا، اپنے آنکھوں کی حفاظت ضرور کریں، آنکھوں کی حفاظت ضرور کریں، ورنہ استاد محترم کی ساری محنت ضائع، ماں باپ کی محنت ضائع، ہر کسی کی محنت ضائع۔ اس لیے کہ کتابوں میں جو ہے بابا فرید الدین عطار کے کتاب تذکرۃ الاولیاء میں جو ایک جگہ پر لکھا، بہت بڑے کوفہ کے قاری تھے، قرآن مجید ان کے سینے میں تھا، بچے پڑھتے تھے، ایک بچہ بغیر داڑھی کا تھا، اس پہ نظر شہوت کی پڑ گئی، صاف یہ سینے سے صاف روتے ہوئے خواجہ حسن بصری کے پاس پہنچے، میں نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، جاؤ مسجد طیب میں فلاں 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 کچھ ایسے ہیں، تب جا کر ان کا کچھ کام بنا۔ اللہ سندے بڑے بے حیاس سندے، اس لیے اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسی لیے حفظ قرآن کی دعا میں اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا، اور اسی میں وارزقنی حسن النظر فرمائے، اے اللہ مجھے اچھی نظر کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک آپ کے اس مسجد کو بھی قبول فرمائے، جنہوں نے جس طرح سے محنتیں کی، ہمارے انہوں نے حرام کو بھی اللہ پاک جتنے وعدے دینی دنیاوی قربی تمام وعدوں کا حقدار بھی بنائے۔ آپ سبھی حضرات سے جو ہے مل کر بڑی خوشی ہوئی جا رہا تھا، ذرا تفصیل سے بات کرتا، لیکن اپنے نزاکت البتہ یہ نصیحت ضرور کروں گا جو میں بالکل شروع میں کر دی کہ بھائی درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون کون پڑھے گا بتاؤ ماشاءاللہ۔ ایک تعلم کا افتتاح تھا تو ایسے ہی مجھے لے گئے، جمعہ کی رات تھی، میں نے کہا بھائی تمہارا افتتاح تو اسی وقت میں سمجھوں گا جبکہ آج کی رات 3,000 مرتبہ درود پاک کون پڑھے گا، سمجھے؟ تو سب چھٹکے کہ میں نے پھر آہستہ سے کہا بھائی ڈرو مت، میں نہیں کہتا کہ درود ابراہیم پڑھو، چھوٹا والا تو پڑھ سکتے ہیں نا،
3 اذان تو خود تو پڑھ دو اور مجموعی طور پر بتلا دو. ماشاءاللہ جتنے حضرات سب بیٹھے اور سب نے پھر ایک مخصوص عدد لاکھوں کی تعداد میں جو ہے حضرات مکمل کیا. آپ انڈور کے اس مسجد مدنی اس وقت میں نے پوچھا بھائی مسجد کا نام کیا تھا؟ مدنی مسجد. واہ مدنی مسجد. میں نے بھی ایک رسالہ لکھا اس کا نام مدنی وظائف. ابھی اتنا ڈکلیئر نہیں ہوا ہے سمجھے, وہ بھی ایک پرلطف چیز ہے مدنی وظائف. تو اس مدنی وظائف میں مدنی نام رکھنے کی وجہ ہے اللہ کے نبی کے ساتھ جب اللہ کی وجہ سے محبت ہونی چاہیے, درود پاک پڑھنا چاہیے ہے نا. ہاں تڑپنا چاہیے. ہم ہر کسی کو دیکھنے کی تڑپ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت کی طرف ہم خوب یعنی اتباع سنت کے رہے, درود پاک پڑھے, جس کے نتیجے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت مجھے اور آپ نصیب ہو, اور ہم اللہ کے نبی کے سامنے دکھڑا سنائیں کہ اللہ دنیا کے یہ حالات, خاص طور پر فلسطین کے یہ حالات, نبی جی نظر کرم ہو جائے, کچھ اللہ میاں سے سفارش کر دے کہ کام بن جائے کہ ہم کچھ کریں تو اس کی بھی فکر اور طرف رکھنی چاہیے. مجھے امید ہے کہ ماشاءاللہ مجمع میں جتنے بھی حالات بیٹھے سبھی آج کی رات اور دنوں کے مقابلے میں اہتمام کے ساتھ انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے. اللہ پاک بیٹھے قبول بھی فرمائے, خوش ہو جائے, حسن اختتام مقدر کرے, اور اپنے دربار کے اندر سارے کام کو, مسجد کو بھی, بچوں کے حفظ کرنے کو بھی اللہ مقبول فرمائے. بار بار اس طرح کے کام میں لگے رہیں کہ اللہ سعادت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ماشاءاللہ حضرت والا نے اپنے مخصوص انداز میں قیمتی ملفوظات سے محفوظ فرمایا. پورا مجمع نیت کر کے اٹھے, بتاوی باتوں پر انشاءاللہ